مگر فکر رضا کے پرچم کو نیچے نہیں ہونے دوں گا. اور میری شیڈول میں درجنوں نہیں ایسے سینکڑوں سیمینار ہیں، اور میں نے امت کے وہ مسائل کہ جن پر کہیں رافضی سنی کو اغوا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہیں خارجی کھینچ کے اپنے کیمپ میں لے جانے کی بات کرتا ہے، کہیں قادیانی، کہیں یہودی، کہیں عیسائی، کہیں کوئی نیچری، کہیں کوئی چکڑالوی، کہیں کسی فتنے کی کوئی بلا بھی، اور کسی فکر کا کوئی بدمست ہاتھی جو اہل سنت کے گلشن کو روندنا چاہتا ہے. ہمارا ادارہ صراط مستقیم کا اعلان ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ضرورت پڑے گی اللہ کے فضل سے حضرت حافظ الحدیث کا یہ خادم ضرور پہنچے گا، اور ایک ایک کر کے ہم تحقیق کا جہان سجائیں گے. اگر رب نے وقت دیا تو انشاءاللہ کوئی قرض باقی نہیں رہنے دیں گے، اور یہ بتائیں گے کہ کل جو صفہ سے نور چمکا تھا اسی کو آج زمانہ فکر رضا کہتا ہے، اور اسی کو اہل سنت و جماعت کے عقیدے سے تعبیر کیا جاتا ہے، جس کے اندر بیلنس ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ سعادت ہی اور سعادت نجات ہی نجات ہے. آج کے اس سیمینار کی اکائی یہ ہے. المستند کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک اصول عطا کیا، اور اس اصول کی وضاحت کے لیے میں نے یہ سیمینار منعقد کیا، اور اس کے پیش نظر ابھی یہ آپ بھی چلتے رہیں گے، رات بھی بیتتی رہے گی اور سنی کی نیت بھی جیتتی رہے گی، اور انشاءاللہ بات بھی جاری رہے گی، رات بھی جاری رہے گی، اور پتہ چلے گا کہ جس امام کے ایک جملے میں اتنا وزن ہے اس کے پورے افکار کا وزن کتنا زیادہ ہوگا، اور کس انداز میں رب ذوالجلال نے ان کو علم و حکمت کی یہ بہتی ندیاں اور سمندر عطا فرمائے ہیں. میرے نزدیک آج کے سیمینار کا جو اصل محور ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم نے عشق رسول کے جو شعبہ جات ہیں ان کے لحاظ سے مختلف حقائق کو سامنے رکھنا ہے. ہم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں ہر عظمت کو تقسیم کرنے والا تسلیم کرتے ہیں. آپ کی طرف نسبت سے ہر چیز عظیم ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس ذات نے آل کو بھی عظیم بنایا ہے، اصحاب کو بھی عظیم بنایا ہے. جس شخص کا عشق رسول کامل ہو وہ سرکار کی آل پر تنقید نہیں کر سکتا. جس شخص کا عشق رسول علیہ السلام کامل ہو وہ سرکار کے اصحاب پر تنقید نہیں کر سکتا. ارے عاشق وہ جس خاک سے گزرے اس خاک کا سرما آنکھوں میں لگاتا ہے. عاشق جس سواری پہ وہ بیٹھ جائیں اس سواری کی بھی بے ادبی نہیں ہونے دیتا. تو عاشق کیسے برداشت کرے گا کہ ان کی آل کے کسی فرد پر تنقید برداشت کر لے؟ عاشق کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ جنہیں سرکار نے پڑھایا ہے، صحبت بخشی ہے اور تیار کیا ہے، ان میں سے کسی کی طرف عیب کی نسبت کی جا رہی ہو تو وہ چپ ہو جائے؟ اس واسطے میں سمجھتا ہوں ایک طرف رافضیت ہے، ایک طرف خارجیت ہے. ان کے نزدیک معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی نسبت نہیں، وہ پرائیویٹ ووٹر بنے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے دھڑے کی بات کرتے ہیں. ہمارے نزدیک معیار نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. جب سرکار کی نسبت نے ہر ایک کو مالا مال کیا ہے تو پھر ان دونوں جانبوں کی محبت آپس میں ٹکراتی نہیں، یکجا پائی جاتی ہے. اور ایک طرف کی محبت کامل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ دوسری طرف کی محبت حاصل نہ ہو. یہ محبتیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں، جس کی بنیاد پر سنی کا سینہ وہ سینہ ہے جو اس جہد میں بھی مدینہ ہے کہ ایک محبت یہاں نہیں پائی جاتی، یہاں سرکار کی ہر نسبت کا پیار پایا جاتا ہے. المستند کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ اصول بیان کیا جس کے زیر اہتمام آج کا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار منعقد کیا جا رہا ہے. یہ اجمی امام کی عربی ہے. جب میں بغداد شریف میں پڑھتا تھا
تو چند نمونے میں نے پیش کیے تو عرب کہنے لگے ان کی عربی پہ تو عرب کو بھی رشک آتا ہے۔ امام احمد رضا بریلوی اس انسان کا نام ہے کہ جنہوں نے علموں کے کئی سمندر پیے ہوئے تھے۔ اب یہاں پر اصول بیان کیا جس کی تشریح ان کتابوں سے کر رہا ہوں۔ میرے امام نے کہا لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم، صحابہ کی محبت جو ہم سے شریعت چاہتی ہے کہ ہم صحابہ سے پیار کریں، فرمایا وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ صحابہ کا پیار جو شریعت ہم سے مانگتی ہے کہ ہم صحابہ سے پیار کریں، فرمایا وہ صحابہ کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا پیار جو باعث نجات ہے، جو شریعت ہم سے چاہتی ہے کہ ہم اہل بیت حضور علیہ السلام سے پیار کریں، فرمایا وہ ان کی انفس کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ نہ صحابہ کا پیار ان کی ذاتوں کی وجہ سے، نہ اہل بیت کا پیار ان کے انفس کی وجہ سے۔ ان دونوں اطراف کا پیار ہم پہ کیوں لازم کیا گیا، اس کی بیس کیا ہے؟ فرمایا بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے، سب کی محبت سرکار کی وجہ سے ہے۔ آل کی محبت بھی میرے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے، اصحاب کی محبت بھی میرے نبی علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ تو جب سرکار کی وجہ سے دونوں محبتیں ہیں تو کسی ایک طرف محبت پھول نکالے دوسری طرف کانٹے نکالے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نسبت میں تنقیص لازم آ جائے گی۔ اس بنیاد پر سنی کا سینہ سچا سینہ ہے کہ جن سے ہم پیار کرتے ہیں وہ جس سواری پہ بیٹھے وہ صحابہ اس سواری سے بھی پیار کرتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے جب حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنا کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول میرے نبی علیہ السلام کے دراز گوش گدا مبارک کو بدبو والا کہہ رہا ہے تو ان سے برداشت نہیں ہو سکا، انہوں نے اس کا بدلہ لیا اور کہا کہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منکا، خدا کی قسم میرے نبی علیہ السلام کا گدا مبارک تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والا ہے، اور ایک روایت میں ہے اس کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے۔ تو جس سواری پہ بیٹھیں اس کی بے ادبی برداشت نہیں ہو سکتی تو جو ان کی آل ہو اس کی بے ادبی کیسے برداشت ہو سکے گی؟ جو ان کی اصحاب ہوں ان کی بے ادبی پھر کیسے برداشت ہو سکے گی؟ اور یہ محور جب ہوگا تو پھر سینہ تنگ نہیں ہوگا۔ جب ہے کہ ہم نے تو سرکار کی وجہ سے پیار کرنا ہے، جب ان سے پیار کرنا ہے تو پھر ان کی آل سے بھی پیار کرنا ہے، پھر ان کی اصحاب سے بھی پیار کرنا ہے۔ اس بنیاد پر سنی کا سینہ ٹھنڈا ہے، اسے کہیں پرابلم نہیں ہوتا کہ آل کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے یا اصحاب کا نعرہ کیوں لگ رہا ہے، یعنی کسی ایک بنیاد پر یہ گھبرا جائیں نہیں۔ سنی کو انکباس نہیں ہوتا، سنی خوش ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی ہر نسبت کا ادب ہو رہا ہے، ہر نسبت کا احترام ہو رہا ہے۔ اس بنیاد پر میں آج دنیا کے چوک میں دائیں بائیں کے روافض و خوارج کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اگر نجات چاہتے ہو تو پھر معیار وہ بناؤ جو امام احمد رضا نے بتایا ہے، جو قرآن و سنت میں آیا ہے۔ اس بنیاد پر جب بناؤ گے تو محبتیں آپس میں ٹکرائیں گی نہیں، چونکہ وجہ محبت ایک ذات ہے، سب